في بيوت أذن الله أن ترفع صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن، وفي رواية فلا يقربن ولا يصلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مساجد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے مخصوص فرمائی، اور تقریباً ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ کے اس گھر کے کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے جو مسجد میں داخل ہے۔ بہت سارے آداب ہیں علماء کرام نے جن کو ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور پر ہر ایسا عمل جو دوسرے کی عبادت میں خلل واقع کرے، جس سے دوسرے کی عبادت کا سکون ختم ہو جائے، اس کا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے، اور اس کو عبادت میں کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، ہر ایسے عمل سے مساجد میں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہوں، آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو ہلکی آواز سے تلاوت کی اجازت ہے، اتنی زور سے تلاوت کرنا کہ نماز پڑھنے والے کو دقت ہو جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ ذکر اتنے زور سے کرنا کہ نماز پڑھنے والے کو دقت ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی عمل ہو جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی، اس کی مسجد میں کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیاوی باتیں کرنے سے مسجد میں منع کیا گیا۔ یہ ایک ادب ہے مسجد کا کہ آپ مسجد میں جب آئیں یا تو خاموش بیٹھے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، محض دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ ہاں کوئی ایسی بات ہے جو دین سے متعلق ہے، اس کو کرنے کی بہرحال اجازت ہے، چونکہ مساجد جو ہے اصل دین کے کاموں کے لیے مشروع۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس ذکر کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، نہیں، مسائل کا سیکھنا سکھانا یہ بھی چونکہ عبادت ہے، اس لیے مساجد میں کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، قرآن کریم کا پڑھانا ہے، یہ بھی چونکہ عبادت ہے، اس لیے مساجد میں بہرحال قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال ایسی چیز جس سے نماز میں دقت ہو کسی کی اور عبادت میں دقت ہو، پریشانی ہو، یا اس کا خشوع ختم ہو سکتا ہو، اس کی اجازت نہیں۔ ان میں سے ایک ادب جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة یعنی الثوم فلا يقربن یا فلا يقربن ولا يصلين، یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ یہاں پر جو ہے حدیث کے اندر تو صراحت ہے لہسن کی، لیکن مراد جو ہے حدیث میں صرف وہ چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جس کے کھانے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے اور اس بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کو پریشانی ہو، ایسی چیز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ کچا پیاز ہے وہ بھی چونکہ منہ کے اندر بدبو پیدا کرتا ہے، لہسن ہے وہ بھی منہ کے اندر بدبو پیدا کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اور
دیگر کوئی سبزی ایسی ہے جس کے کھانے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہو تو اس کو کھا کر کے آنے کی مسجد میں اجازت نہیں۔ علماء کرام نے اس مسئلے میں اتنی زیادہ احتیاط فرمائی ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو فطرتاً کوئی بیماری لاحق ہو جس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہو اور منہ کے اندر سے بدبو آتی ہو، یا بدن میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کے بدن سے بدبو پھوٹ رہی ہو، تو اس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تنہا گھر پر نماز پڑھے۔ تو فقہاء کرام نے تو یہاں تک حکم فرما دیا۔ ہم لوگ اس چیز میں قطعاً احتیاط نہیں کرتے، اور یہ پھر پریشانی کا سبب بنتا ہے دوسروں کی۔ بیڑی پی کر کے آدمی آ گیا، سگریٹ پی کر کے آ گیا، تمباکو کھا کر کے آ رہا ہے، گٹکا کھا کر کے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی۔ کھانے والے کو تو احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ بدبو، لیکن جو آدمی بیڑی نہ پیتا ہو، جو آدمی سگریٹ نہ پیتا ہو، جو آدمی تمباکو نہ کھاتا ہو، اس آدمی سے معلوم کرے کتنی زیادہ بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے اور کتنی پریشانی اس آدمی کو لاحق ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا چونکہ مزاج بن گیا، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بدبو کی چیزیں ہی نہیں، اور ان چیزوں کو کھا پی کر مسجد میں آنے میں کوئی حرج ہی نہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ آدمی جو بیڑی پینے کا مزاج نہ رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بیڑی اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بیت الخلاء کی ٹوائلٹ کی اپنی ایک فطرتاً بدبو ہوتی ہے، لیکن یہ بیڑی سگریٹ کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آدمی جس نے کبھی بیڑی سگریٹ نہ پی ہو، اگر اس کو فوراً وہاں پر بھیج دیا جائے وہ آدمی پہچان جاتا ہے کوئی بیڑی سگریٹ پی کر کے یہاں پر گیا ہے۔ تو بیت الخلاء کی جو گندی بدبو ہوتی ہے، اس بدبو پر کہیں زیادہ غالب آ جاتی ہے بیڑی اور سگریٹ کی بدبو۔ جس آدمی نے گٹکا کبھی ہاتھ کو نہ لگایا ہو، آپ اس آدمی سے معلوم کریں کتنی زیادہ بدبو کرتا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی چیز کو کھا کر مسجد میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صفائی کا حکم فرمایا ہے، اور ہر چیز کی صفائی مقصود ہے۔ ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے، باطنی صفائی بھی ہے۔ مساجد کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے صاف رکھنے کا حکم فرمایا، اور بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں حدیث مبارکہ میں، بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، کچھ دنوں تک جھاڑو دینے نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے معلوم کیا بھائی اس مائی کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی جب انتقال ہوا تو مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ پھر نبی علیہ السلام باضابطہ اس کی قبر پر تشریف لے کر کے گئے۔ تو یہ فضیلت ہے مسجد کو صاف کرنے کی۔ ظاہری جو گندگی ہے اس سے بھی صاف رکھنا ہے، اور باطنی جو گندگی ہے اس سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اب آپ تصور کریں، آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر کے آ گئے، پاس والا آپ کے کبھی اس کو چھوتا تک نہیں ہے، اس کو بدبو محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جب بدبو محسوس ہوگی تو اس کو اپنی نماز میں کتنا مزہ آئے گا، یا کتنا خشوع اس کا نماز میں باقی رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ مسجدوں کے اندر جب آؤ تو مکمل صفائی کے ساتھ آؤ۔ ابتدائی اسلام میں جمعے کے دن غسل کرنا فرض تھا۔ اس فرضیت کی وجہ کیا تھی؟ فرضیت کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ کرام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو پسینے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی تھی، کپڑے گندے ہوتے تھے، کپڑوں میں بدبو ہوتی تھی۔ اب جمعے کا دن چونکہ اجتماع کا دن ہوتا ہے، جب جمعے کے دن وہ تشریف لاتے تھے تو مسجد کے اندر ایک عجیب سی بو پیدا ہو جاتی تھی۔
نبی علیہ السلام نے اسی وقت جمعے کے تعلق سے تاکید فرما دی تھی، اور اللہ کی جانب سے فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرض تھا۔ اس فرضیت کی وجہ صرف صفائی تھی، تاکہ مسجد میں جب آپ آئیں تو مکمل صفائی کے ساتھ آئیں، اور یہ جمعے کی تاکید نہیں ہے، صرف جمعے کے دن چونکہ اجتماع ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حدیث جمعے کے تعلق سے آئی، ورنہ عام نمازوں کا بھی یہی حکم ہے۔ کوئی ایسی چیز کھا کر کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے جو دوسروں کی پریشانی کا باعث۔ آپ کہیں چلیے جماعت جس وقت ہو رہی ہو، لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز کھا کر کے ہم آ گئے، پریشانی ہوگی، کوئی مسجد میں نہیں ہے، تنہا ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بیڑی سگریٹ حقہ پی کر کے ہم آ گئے ہیں، پان تمباکو کھا کر کے ہم آ گئے ہیں، تو اب کیا دوسروں کو پریشانی؟ اب بھی پریشانی۔ بھائی انسان مسجدوں میں نہیں ہے تو کیا فرشتے نہیں ہیں؟ کیا فرشتوں سے مساجد خالی ہوتی ہے؟ یا فرشتے اللہ کی عبادت مساجد کے اندر نہیں کرتے؟ جس چیز سے عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی ہو؟ یہ حکم ہر آدمی کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم جماعت میں اگر حاضر ہوں تو احتیاط رکھ لے، تنہا اگر آ رہے ہوں تو کوئی احتیاط نہیں، تنہا آنے میں بھی احتیاط ہے۔ آپ نے گٹکا اگر کھا رکھا ہے، بیڑی پی ہے، سگریٹ پی ہے، تمباکو آپ نے کھایا ہے، پیاز کھائی ہے یا لہسن کچا کھایا ہے، قطعاً بالکل مسجد میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ آپ منہ کو مکمل اچھے طریقے سے صاف کریں، کوئی ایسی چیز کھائے جو آپ کے منہ کی بدبو کو زائل کر دیتی ہو، ختم کر دیتی ہو، اس کے بعد مسجد میں آئے، ورنہ تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہ کر کے نماز پڑھو۔ اگر آپ کو کچی پیاز کچا لہسن کھانے کا شوق ہے، گھر پر نماز پڑھیں۔ نماز سے پہلے گٹکے کھانے کے شوقین ہیں، گھر پر مصلی بچھائیں، مسجد میں آنے کی پھر اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں۔ یہ حکم صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، عام چیزوں کا بھی ہے، لباس کا بھی ہے۔ ایسا لباس پہن کر کے، ایسے کپڑے پہن کر کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں جو دوسروں کی نفرت کا باعث بن رہا ہے، دوسروں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ابھی بھینس کا ہم کام کر رہے تھے، گوبر اٹھا رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، اور اس کی بدبو ہمارے بدن کے اندر یا کپڑوں کے اندر بسی ہوئی ہے، آ گئے ایسی نماز پڑھنے۔ آپ کو تو محسوس نہیں ہوتا چونکہ رات دن آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جس آدمی نے گوبر کبھی پاس میں بھی نہ دیکھا ہو، اس کو کتنی بدبو محسوس ہوگی۔ اس لیے جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں کہ مجھے تو بدبو نہیں آ رہی۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی صفائی ستھرائی والی، بڑی نفیس مزاج والی، بڑی پاکیزہ مزاج کی عورت تھی۔ اس کی کہیں پر شادی ہو گئی، اب وہاں پر اس نے جا کر کے دیکھا تو گھر کے اندر چونکہ کسان لوگ تھے، بھینس وغیرہ کا وہ کام کرتے تھے، بڑی بدبو اس کو آتی تھی۔ اب وہ ان کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماں باپ سے شکایت کر رہی ہے، اپنے بھائیوں سے شکایت کر رہی ہے، مجھے تو بدبو آتی ہے، رہا نہیں جاتا۔ بہرحال سمجھا بجھا کر کے ماں باپ نے اس کو بھیجا، بیٹی 2-4 دن کاٹ لے، ہم کوئی انتظام کروا دیں گے تمہارا۔ جیسے کیسے کر کے وہ بار بار یہاں الٹی ہو رہی ہے، وہاں الٹی ہو رہی ہے، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی۔ چند دن گزرے تھے، دھیرے دھیرے اس کا مزاج ان جیسا بنتا چلا گیا۔ ایک دن وہ اپنی ساس سے کہنے لگی، کہا مائی دیکھو جب میں آئی تھی تمہارے گھر کے اندر بڑی بدبو رہتی تھی اور مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، لیکن میں نے تمہارے گھر کو اتنا صاف کیا کہ الحمدللہ پورے گھر سے بدبو ختم ہو گئی، اب کسی کونے میں بھی کھڑے ہو جاؤ بدبو نہیں آتی۔ ساس کہنے لگی کہ ہاں بیٹی یہ تیرے مزاج کی صفائی کی بات ہے، مزاج تو تیرا صاف ستھرا تھا لیکن دماغ کی جو صفائی تھی وہ اب ختم ہو چکی، اس لیے اب تجھے کہیں بدبو نظر نہیں آتی۔ تو آدمی کا جیسا مزاج ہوتا ہے
अपने मिजाज पर दूसरों को कयास नहीं करना चाहिए। गुटखा खाने वाले से पूछो भाई गुटखे में बदबू आई, कह दे खुशबू आती है। तंबाकू वाले से पूछो बदबू आती है क्या? नहीं, बदबू कहाँ है, तो खुशबू आती है और बड़ी अच्छी लगती है। जब तक इसको खुशबू को ना सूंघ लिया जाए मुझे तो चैन नहीं आता। लेकिन मेरे भाइयों, एतबार खाने वाले का नहीं है, एतबार उस आदमी का है जिसने कभी तंबाकू न खाया हो, जिसने कभी बीड़ी सिगरेट न पी हो। इसलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। खाने पीने में भी इन चीज़ों की एहतियात होनी चाहिए कि कोई भी बदबूदार चीज़ खा करके मस्जिद में नहीं आना चाहिए। प्याज लहसुन पका हुआ है तो उसकी बदबू चूंकि ज़ाइल हो जाती है पकने के बाद, तो उसकी तो बहरहाल इजाज़त है। लेकिन कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन हदीस में तो सराहत कर दी गई, लेकिन फुक़हाए किराम ने लिखा है कि हदीस में सिर्फ लहसुन और प्याज का मसला नहीं बयान किया गया। असल मसला ये है कि कोई भी बदबूदार चीज़ खा करके या इस्तेमाल करके मस्जिद में नहीं आना है। इसलिए कि मस्जिदें जो है वो अल्लाह की इबादत के घर और फरिश्ते यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं। कोई इंसान नहीं है, किसी इंसान को तकलीफ नहीं हो रही तो कम से कम फरिश्तों की तकलीफ का बाइस हम बन रहे हैं। ऐसे ही इस तरह का लिबास पहन करके ना आए, बिल्कुल मैला कुचैला है, बदबू आ रही है, पसीने से शराबोर है, बदबू आ रही है, आ गए मस्जिद में यूं ही नमाज पढ़ने के लिए। नहीं, आप अल्लाह के दरबार में आए, ये ख्याल रखें हम अल्लाह के दरबार में आए। दारुल उलूम देवबंद में किसी वक्त में एक उस्ताद थे, हमारे असातिज़ा ये वाक़या सुनाया करते थे। वो रहने वाले कहीं और के थे, दारुल उलूम में कुछ दिन के लिए वो तशरीफ़ लाए थे पढ़ाने के लिए एजाज़ी तौर पर। क्योंकि यहाँ का जो मिजाज है, हमारे यहाँ का सर्द भी है और गर्म भी है बहुत ज़्यादा। वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे उस इलाके में गर्मी का नामो निशान नहीं होता था। असातिज़ा फरमाते थे कि उनका अजीब मिजाज था बिल्कुल। जब वो मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे बिल्कुल नई चादर उनके बदन पर होती थी। गर्मी का ज़माना हो, सर्दी का ज़माना हो, फरमाते हमने नमाज पढ़ते हुए कभी उनको नहीं देखा कि वो बग़ैर शानदार चादर ओढ़े मस्जिद में आ गए। हमेशा खुशबू लगाते थे, बेहतरीन किस्म की चादर ओढ़ करके आते थे। और ठंडे मिजाज का रहने वाला कोई आदमी हो, जिस इलाके का मिजाज सर्द हो, उसके मुल्क का मिजाज सर्द हो, हमारे इलाके में आकर के तो वैसे भी परेशान हो जाता है। लेकिन मई जून के ज़माने में वो शाल ओढ़ करके मस्जिद में आते और फरमाते थे असातिज़ा कि उनके लिए 2 रकत पढ़ना मुश्किल हो जाता था। हम खुद हैरत ज़दा रहते थे, ये बंदा इतनी गर्मी बर्दाश्त कैसे करता है, पसीना टपक रहा होता था उनके बदन से, और बस वो 2 रकत 4 रकत जो भी फ़र्ज होते थे वो पढ़े और दुआ तक नहीं उनसे मांगी जाती थी, फौरन उठ करके वो कमरे में भागते थे और कमरे में जाकर के वो सारे कपड़े अपने निकाल देते और सिर्फ एक बनियान उनके बदन पर होता था। उसके बाद वो सुन्नतें और नवाफिल वगैरह पढ़ा करते थे। फरमाते कि हमने उनसे कई मरतबा अर्ज़ किया कि हज़रत आपको परेशानी होती है, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके का मिजाज जो भी सर्द है, हमारे यहाँ का मिजाज तो आम हालात में भी गर्म रहता है, और मई जून के ज़माने में इतनी सख्त गर्मी, आप ये चादर शाल वगैरह क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इतने मोटे कपड़े इस्तेमाल आप करते हैं? वो फरमाते थे कि मियाँ ये मत देखो कि मेरी हालत क्या है, बल्कि ये देखा करो मैं किसके दरबार में हाजिर हो रहा हूँ। मैं अल्लाह के दरबार में जाऊं और यूं ही उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चला जाऊं। फरमाते थे मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि अल्लाह के दरबार में मैं जा रहा हूं और ऐसे लिबास में मैं हाजिर हो जाऊं कि दुनिया की किसी अच्छी मजलिस में मैं जिस लिबास को पहन करके नहीं जा सकता। माते जब तक वो रहे तब तक हमने देखा उस बंदे को कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद मई जून में बेहोशी की सी कैफियत उस बंदे पर तारी हो जाती थी, लेकिन कभी लिबास के अंदर हमने फर्क नहीं देखा उसके। मेरे भाइयों, जिसकी नजरों में ये अहमियत हो, जो ये जानता हो कि मैं किसके दरबार में आ रहा हूं, उससे ये बेहतियाती नहीं। हम जो आते हैं, हम आते हैं कर्ज उतारने के लिए। हमारे जहन में तो ये चीज मौजूद ही नहीं होती कि हम कहां पर रहे, किसका दरबार है, कहां पर हमारी हाजिरी है।
ہم تو بس ہمارے اوپر جو ایک بوجھ ہوتا ہے ذہن پر، ظہر کی نماز ہے یار 4 رکعت پڑھنی ہی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، بس یہ گناہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ جب ذہنوں کے اندر ہمارے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، تب سے ہماری نظروں میں کسی چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا دربار ہے، اور یوں تو عبادت کے تعلق سے ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ نماز اور عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چلو یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے بزرگان دین جو ہے یا بہت اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہو، لیکن ہر مسلمان کا یہ تو عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ نماز کا ہی مسئلہ نہیں، نماز سے باہر بھی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، کسی ایسی کیفیت کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں کہ ہم کسی اچھی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے ان کپڑوں کو پہن کر، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ رنگ کا ہمارا کام ہے، ابھی برش چلا رہے تھے، ہزار چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر رنگ کی پڑی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا فوراً وضو کیا، مسجد میں حاضر ہو گئے۔ جن کپڑوں کو پہن کر آپ اپنے بچوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، جن کپڑوں کو پہن کر اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا آپ پسند نہیں کرتے، اللہ سے ملاقات ایسے کپڑوں؟ میرے بھائیو غور کرنے والی بات ہے، کیا اللہ سے ایسے حلیے میں ہم ملاقات کریں کہ جس حلیے میں ہم معزز لوگوں کی مجلس میں حاضر نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں ان کپڑوں میں کوئی کام کرتا ہوا دیکھ لے تو نظریں بچا جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا متعلق آ گیا کہیں ان کپڑوں میں مجھے کام کرتا ہوا نہ دیکھ لے، اور اللہ کے دربار میں انہی کپڑوں میں۔ ابھی گوبر اٹھا رہے تھے، اذان کی آواز آئی، بس کپڑے جھاڑے اور انہی کپڑوں میں یہاں پر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ کرام کی ہم زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، مساجد میں کتنی زیادہ احتیاط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ احتیاط فرماتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام تو یوں بھی ہر وقت نظیف رہتے تھے، ہر وقت صفائی ستھرائی کا سب سے زیادہ خیال تھا، لیکن مسجد میں تشریف لاتے ہوئے اور زیادہ احتیاط۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، آپ ان حالات کا تصور کریں اور پھر آقا علیہ السلام کی ان احادیث کو ذہنوں میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو حکم فرمایا ہے جن کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا، کئی کلومیٹر تک جن کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز میں غسل کو فرض کر دیا گیا، صرف اس بنا پر کہ نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تو عالم یہ، گٹکا کھا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، وہیں مسجد میں وضو کی نالی پر تھوکا، ادھر کو چلے آئے۔ بیڑی پی رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، وہیں گیٹ پر بیڑی پھینکی اور مسجد میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا عالم ہے، یہ ہماری احتیاط کا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے ان تمام اعمال سے احتراز کرنا چاہیے۔ مسجد میں جب آئے مکمل صفائی ستھرائی کے ساتھ، کسی بھی نماز میں اپنے جو لباس ہوتا ہے ہمارا کام کاج کا، اس لباس کو الگ رکھے۔ نماز کے لیے الگ لباس ہمارا ہونا چاہیے، یا اگر کام کا صاف لباس ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گندے لباس میں بدبو آ رہی ہے، میلا کچیلا ہے بالکل، اور اسی حالت میں ہم مسجد میں آ جائے، یہ میرے بھائیوں مسجد کی شان کے خلاف۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق۔